الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کی سورہ یوسف کی آیت 6 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں جیسا کہ معلوم ہو چکا سیدنا یوسف کی سرگزشت سنائی گئی ہے۔ اس سرگزشت کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے۔ یہ کن پہلوؤں سے بہترین سرگزشت ہے، اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ اس سرگزشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے مابین جو کشمکش برپا ہے، اس کی ایک تصویر تمثیل کے اسلوب میں دکھا دی گئی ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم پر اتمام حجت اور فیصلے کے بعد ایک دوسرا مشن سپرد کیا تو اس کی ابتدا یہاں سے کی گئی کہ ان کی اولاد میں پے در پے پیغمبر ہوں۔ اس طرح ایک نئی قوم تشکیل دی جائے اور یہ قوم پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی علمبردار بن کر پورے عالم کے لیے نذیر بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے جس کو ہم سورہ بقرہ میں بہت وضاحت سے سمجھ چکے ہیں۔ اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ امامت اور پیشوائی کا منصب اب قیامت تک کے لیے ان کو دیا جائے گا، اور اس منصب کے تقاضے سے ان کی ذمہ داریاں بھی ہوں گی، اور اسی کے لیے اب انہیں اپنی باقی زندگی بسر کرنی ہے۔ اسی ذیل میں سیدنا یوسف کی سرگزشت کا اور خود ان کی شخصیت کا بھی ایک مقام ہے۔ یہ سرگزشت شروع ہو چکی، اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے جلیل القدر والد کو اپنا رویا سنایا، انہوں نے جو خواب دیکھا تھا کہ میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کے والد سیدنا یعقوب نے ان کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، اس سے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں۔ ظاہر ہے ایک جہاں دیدہ بزرگ کی حیثیت سے وہ جانتے تھے کہ بچوں میں کس نوعیت کے جذبات ہیں، خاص طور پر یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں اور وہ کس طرح کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے مزید یہ وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ خواب دکھایا ہے تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح اس خواب میں تمہیں یہ دکھایا گیا ہے کہ تم اپنے بھائیوں میں یا اپنے خاندان میں ایک ممتاز حیثیت اختیار کرو گے، اسی طرح اس خواب سے یہ اشارہ بھی نکل رہا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں برگزیدہ کرے گا۔ یہ اجتباء، اصطفاء، یہ قرآن مجید کی خاص تعبیرات ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اسی سے ہم اس میں مفعول کے طور پر مصطفیٰ، مجتبیٰ کے الفاظ بولتے ہیں،
یعنی منتخب برگزیدہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کا انتخاب کرتا ہے تو اس کے لیے عربی زبان کی یہ تعبیریں ہیں۔ جب کسی جگہ کے بارے میں یہی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے تقدیس کی تعبیر ہے۔ اسی سے الارض المقدسہ کی ترکیب وجود میں آئی ہے، یعنی وہ سرزمین یا وہ علاقہ یا وہ جگہ یا وہ مقام جسے اللہ نے اپنے لیے انتخاب کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا تو اب گویا اس مقام کو بھی یا اس جگہ کو بھی ایک نوعیت کی تقدیس حاصل ہو گئی، ایک بزرگی حاصل ہو گئی اس کو۔ افراد کے بارے میں اجتماع اور استفاء اور قوموں کے معاملے میں بھی یہی تعبیر۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا احساس یہ ہے کہ تمہارا یہ خواب اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں برگزیدہ کرے گا، یعنی نبوت عطا کرے گا، اپنے لیے انتخاب کر لے گا، اپنی طرف سے یہ منصب عطا فرمائے گا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا۔ یہ چونکہ ایک خواب کے بعد فرمایا گیا اور آگے بھی کچھ خواب ہیں جن کی تعبیر سیدنا یوسف نے بہت غیر معمولی طریقے سے کی، تو اس لفظ کے بارے میں بھی یہ خیال کر لیا گیا کہ یہ خواب کی تعبیر کو بیان کر رہا ہے، درا حالے کہ اپنی تالیف کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہی ہے کہ بات کی حقیقت تک پہنچ جانا، بات کے پیچھے دیکھ لینا کہ کیا چیز ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا، ایک تعبیر اختیار کی گئی، ایک چیز دکھائی گئی، ایک مشاہدہ کرایا گیا، اور اس مشاہدے میں جو کچھ ظاہر تھا اس کے پیچھے کیا حقائق کار فرما تھے ان کا اندازہ کر لینا۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے تاویل الاحادیث کا۔ اس لیے ترجمہ بھی یہی ہونا چاہیے، اور تمہیں باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لفظ چونکہ ایک خاص جگہ پر آیا ہے تو یہاں اس کا اطلاق اس چیز پر ہوگا کہ یہ جو کچھ بھی تم اس وقت دیکھ رہے ہو یا آگے بھی دیکھو گے تو اس رویا کی حقیقت بھی تم پر واضح ہو جائے گی۔ یعنی رویا کی حقیقت کا واضح ہونا بھی من جملہ تاویل احادیث ہے۔ بات کی حقیقت تک پہنچ جانا، بات کی حقیقت تک پہنچنے میں خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ نادیدہ عالم کے حقائق بیان کرتا ہے تو متشابہات میں انسان کہاں تک حقیقت کا ادراک کرتا ہے یہ بھی شامل ہے، اور دنیا میں جو واقعات پیش آتے ہیں ان کا حال اور ماضی سے اٹھا کر مستقبل پر اطلاق یہ بھی اس کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اسی طرح سے جو چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کی صورت میں اس دنیا میں دیکھتے ہیں اور اس کے جو سنن یہاں کار فرما ہیں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کے پس منظر کو جان لینا یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے خاص طور پر مسیح علیہ السلام نے تمثیل میں گفتگو کی ہے، یعنی وہ بات اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی مثال بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ تمثیل بڑے حقائق پر منتج ہوتی ہے، اس کا نتیجہ وہ ہوتا ہے، اس کو سمجھ لینا، جان لینا کہ اس میں کیا بات ہے۔ اسی ذیل کی ایک چیز یہ ہے کہ جو چیزیں رویا میں دکھائی جاتی ہیں، یعنی جو خواب میں دکھائی جاتی ہیں، اور یہ جان لینا چاہیے کہ رویا بیداری میں بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبروں کے بعض رویا بیداری کے رویا ہیں، وہ رویا ہی ہوتا ہے، یعنی جس طرح خواب میں چیزیں ممثل کر کے دکھائی جا رہی ہیں اسی طرح دکھائی جاتی ہیں،
لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں آدمی سویا ہوا ہو، وہ جاگتے میں بھی اس کو دیکھ لیتا ہے۔ حقیقت چونکہ ایک ہے تو اس وجہ سے اس پر بھی لفظ رویا کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیداری میں دکھائے جائیں یا سوتے میں دکھائے جائیں، دونوں صورتوں میں اس میں کئی امکانات پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی بیان ہی حقیقت دکھا دی گئی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی مثالیں موجود ہیں، بیان ہی حقیقت دکھا دی گئی ہے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ اسی طرح دکھا دیا گیا، اس کو ایک تمثیل کی صورت دے دی گئی ہے، اور اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے تدبر کرنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، یعنی اس کی تعبیر کرنی ہوگی۔ جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ کسی اور حقیقت پر دلالت کرتی ہے، جیسے کہ خود رسول اللہ کے بہت سے رویا ہیں، جو مثال کے طور پر بخاری کی کتاب الرویا میں، مسلم میں، حدیث کی دوسری کتابوں میں نقل ہوئے ہیں، جس میں سے دودھ دیکھا ہے، اس کو فطرت سے تعبیر کیا ہے، یا اور کوئی چیز ایسی دیکھی ہے کہ جو اپنی حقیقت کے لحاظ سے اور ہے اور نظر کسی اور صورت میں آئی ہے، لیکن وہ دلالت کر رہی ہے اس بات پر، تو اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ چنانچہ خوابوں کی تعبیر یا رویا کی تعبیر کا ایک پورا علم اس سے وجود میں آیا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ مناسبت تلاش کر لی جاتی ہے جو حقیقت میں اور تمثیل میں اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں، یعنی جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ اگر ایک جانور کی صورت میں ہے، وہ اگر کسی پینے کی چیز کی صورت میں ہے، وہ بادلوں اور آسمان کی بعض اجرام کی صورت میں ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے یہاں جو چیز دکھائی گئی وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے جھک رہے ہیں، لیکن اس کی تعبیر جیسے کہ ہم سورہ کے آگے جا کے دیکھیں گے بالکل دوسری صورت میں سامنے آئی، اور جب وہ سامنے آئی تو واضح بھی ہو گیا کہ دونوں کا باہمی تعلق کیا ہے اور کیوں اس صورت میں دکھایا گیا۔ تو یہ ایک بڑا اہم علم ہے، اور چونکہ پیغمبروں کے علوم میں بھی اس کی ایک خاص حیثیت ہے، اس لیے یہاں تعویل الحدیث سے مراد تو یہی ہے کہ باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا، لیکن اس میں یہ تعبیر رویا بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ میں نے اس پر اس لیے یہ تفصیلی گفتگو کی کہ خود ہمارے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض رویا اس طریقے سے نقل ہو گئے ہیں کہ واقعے کے طور پر لوگوں نے ان کو لے لیا ہے، اور چونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ بیان کی جائیں گی تو سننے والا فوراً اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ تو رویا بیان ہو رہا ہے۔ یعنی اگر یہ بیان کیا جائے کہ میں نے دیکھا کہ مجھے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا ہے، تو یہ نہ بھی کہا جائے کہ میں نے رویا میں دیکھا، تب بھی آدمی بڑی حد تک اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ رویا ہی ہے، اور اس کو وہ سنتا ہے تو ایسے ہی بیان کرتا ہے۔ لیکن بہت سی چیزیں ہیں کہ جو رویا میں دکھائی گئیں، اور رویا ہی میں زیادہ تر دکھائی جاتی ہیں، بلکہ قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب چیزیں جن کا تعلق واقعات سے ہے وہ بتانے کی بجائے رویا ہی میں پیغمبروں کو دکھا دی جاتی ہیں، یعنی واقعات پیش آنے ہیں، اور ان واقعات کی ظاہر ہے کہ ایک تاریخی حیثیت ہوگی، تو وہ کیسے بتائے جائیں؟ کیا ایک داستان کے طریقے سے بتایا جائے کہ تمہاری امت اس طریقے سے آگے بڑھے گی، ان کو غلبہ حاصل ہوگا، اس غلبے کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے وہ تمہارے سپرد کر دی جائے گی۔ یہ امانت 2 شہروں کے ساتھ متعلق ہے، ایک وہ جس میں تمہاری اپنی پیدائش ہوئی ہے، دوسرے یروشلم۔ اس پوری کی پوری تاریخ کو ماضی میں رکھتے ہوئے آگے کیا ہونا ہے، اگر مثال کے طور پر یہ دکھانا مقصود ہو تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ پوری تصویر رویا میں سامنے لے آئی جائے، تو اس کو بیان کر دیا جائے گا اسی طرح۔ ایسے ہی جو بعد کے واقعات پیش آتے ہیں، مستقبل میں پیش آنے والے ہیں، ان کے لیے بھی یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو بعض روایتوں میں جو بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اس کی وجہ یہی بنی کہ اس میں رویا کو حقیقت کے طور پر راویوں نے بیان کر دیا ہے، یعنی بیان تو وہ رویا ہی کے طور پر ہوا، لیکن چونکہ ایک واقعے کی حیثیت سے سرگزشت کے طور پر سنا دیا گیا، اور جیسے دیکھا گیا اسی طرح حضور نے اس کو بیان کر دیا، تو راویوں نے بھی اسی طریقے سے بیان کر دیا ہے۔
درا حال ہے کہ اس کی تعبیر ہونی چاہیے تھی، اور تعبیر نہ ہونے کی وجہ سے پھر بہت سے سوالات پیدا ہوئے، بلکہ بہت سے عقائد بن گئے جو کم و بیش ناقابل فہم ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر اس آیت کو سمجھنا چاہیے کہ سیدنا یعقوب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہارا پروردگار تمہیں برگزیدہ کرے گا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی آتی ہے اس میں بہت سی چیزیں تمثیل کے اسلوب میں ہوتی ہیں، بالخصوص اگر وہ رویا میں ہوں تو تمثیل ہی کی صورت میں ہوتی ہیں زیادہ تر، تو اس لیے ان چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت بھی تمہیں حاصل ہوگی۔ من تعویل الاحادیث۔ اس کے بعد انہوں نے مزید یہ کہا کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت تمام کرے گا۔ نعمت تمام کرے گا یہ خاص تعبیر ہے دین و شریعت کے عطا کیے جانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت انسان کو دنیا میں دی ہے وہ ہدایت ہے، اور یہ اولاً کہاں سے ملتی ہے؟ اولاً یہ انسان کی فطرت میں ودیعت کی جاتی ہے، اور وہ وہیں سے اس کو اخذ کرتا ہے، اپنی کتاب فطرت میں اس کو پڑھتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کو پڑھنے کی طرف متوجہ ہو۔ اس کے بعد اس کتاب فطرت کے اجمال کی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے تفصیل کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز کو قرآن اپنی تعبیر میں نعمت کہتا ہے، اور دوسری چیز کو یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی تفصیل کو اتمام نعمت کہتا ہے، یعنی نعمت گویا پوری کر دی گئی، آخری جگہ تک پہنچا دی گئی۔ اسی کو اقبال دین سے بھی تعبیر کیا ہے، پورا دین واضح ہو کر سامنے آ گیا، جو کچھ اجمال میں دیا گیا تھا وہ تفصیلات کے ساتھ بالکل نمایاں ہو گیا۔ اس میں دو حواشی ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ یہ بات کہ تمہیں باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اس رویا کی حقیقت بھی تم پر واضح ہو جائے گی۔ انہوں نے خود رویا کی تعبیر یہاں نہیں کی۔ 11 ستارے اور سورج اور چاند کو میں نے جھکتے ہوئے دیکھا ہے، سیدنا یعقوب نے یہ تو بتا دیا کہ یہ بڑا غیر معمولی خواب ہے، اس کے غیر معمولی نتائج نکلنے والے ہیں، لیکن انہوں نے تعبیر نہیں کی اس وقت۔ یہ البتہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت تم پر واضح کر دے گا، یعنی عنقریب معلوم ہو جائے گا، اور اس نوعیت کی دوسری چیزوں کو سمجھنے کا علم بھی عطا ہوگا۔ یعنی یہ ایک تعمیم میں بات کہی ہے، جیسے میں نے وضاحت کی، یعنی باتوں کی حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت دے گا، اس کا علم دے گا۔ اس میں ایک بڑی چیز اس طرح کی چیزوں کی تعبیر کر دینے کی صلاحیت ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں رویا چونکہ علم نبوت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ساتھ جو رابطہ کیا ہے تو اس میں وحی کا طریقہ ہے، فرشتہ بھیجنے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست کلام بھی کرتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور یہ ان کی خاص فضیلت ہے۔ اسی طرح بعض حقائق رویا کے ذریعے سے بتائے جاتے ہیں، تو یہ بھی علم نبوت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جب یہ واضح کیا کہ نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی ہے تو یہ بتا دیا کہ باقی کوئی چیز تو اب نہیں ہوگی، کسی کو عطا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سب چیزیں محسوس ہو جاتی ہیں۔ یہ پہلے سے ایک مشترک چیز ہے، یعنی عام انسان بھی خواب دیکھتے رہے ہیں، اور پیغمبروں کو بھی رویا میں بعض ہدایات دی جاتی ہیں، تو یہ چیز البتہ باقی رہے گی۔ اور اس میں بھی مزید وضاحت کر دی کہ یہ اس لیے باقی نہیں رہے گی کہ اس سے دین کی کوئی ہدایت کسی کو ملے گی، یا دین کے کوئی خاص پہلو اس سے واضح کیے جائیں گے۔ یہ بھی در حقیقت ایک خوشخبری یا صالحین کے لیے کسی بشارت کے حد تک محدود ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رابطے کے ذرائع اب منقطع کر دیے ہیں، تاکہ نبوت کا جو علم ہمیں منتقل ہوا ہے، جو قرآن کی صورت میں ہے، جو حدیث کی صورت میں ہے، اس علم میں کسی دوسری چیز کا کبھی اختلاط نہ ہونے پائے۔ تو رویا چونکہ علم نبوت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، اور رویا میں حقائق مجاز کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، یعنی اس میں چیزیں حقیقت کے طور پر بھی دکھائی جاتی ہیں،
لیکن حقیقت اور مجاز کو بعض اوقات ملا دیا جاتا ہے اور بعض اوقات تمثیل ہی تمثیل ہوتی ہے۔ آگے جو خواب آئیں گے ان میں آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر ساکی اور نانپس کے خواب میں ایک خواب ایسا ہے جس میں حقیقت اور مجاز کو ملایا گیا ہے۔ تو یہی چیز ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، یعنی ایسا بارہا ہے کہ ہم اپنے والد کو دیکھتے ہیں، والدہ کو دیکھتے ہیں، اپنے کسی عزیز کو دیکھتے ہیں، دوست کو دیکھتے ہیں، کسی خاص شخصیت کو دیکھتے ہیں جو حقیقی ہوتی ہے، لیکن اس سے متعلق بہت سی چیزیں اس طرح دکھائی جاتی ہیں کہ وہ ایک تمثیل بن جاتی ہے۔ ہمارے اپنے خوابوں میں یہ ہوتا ہے۔ اور رویا میں حقائق مجاز کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جن کو سمجھنا ایک خاص ذہنی مناسبت کا مقتضی ہے، یعنی یہ بھی ایک خاص طرح کی صلاحیت ہوتی ہے جس سے آدمی تمثیل کو یا مجاز کو سمجھتا ہے۔ سیدنا مسیح کی اگر آپ تمثیلات کو دیکھیں یا اسی طرح بائبل کے آخر میں جو یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے وہ تو سراسر تمثیل اور مجاز ہے، اور اس میں بعض مقامات بالکل ناقابل فہم ہو جاتے ہیں، البتہ آخری حصہ بہت واضح ہے جس میں رسول اللہ کی پیشین گوئی ہے، آپ کے بعد پیدا ہونے والے حالات ہیں، 1000 سال تک کم و بیش آپ کے اور آپ کی امت کے غلبے کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج کس طرح سے ہوگا اور دنیا اپنے خاتمے تک کس طرح پہنچے گی۔ تو وہ سب ہے مجازی کے اسلوب میں، لیکن اس میں چونکہ حقیقت کے بعض پہلو بھی ساتھ شامل ہو گئے ہیں تو اس کو سمجھنے میں اتنی مشکل پیش نہیں آتی۔ ابتدائی حصہ بہت مشکل ہے اس کا، وہ ہے سارا کا سارا رویا اور مکاشفہ۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء علیہم السلام کو تعبیر رویا کا ایک خاص ذوق اور ایک خاص علم بھی عطا فرماتا ہے، یعنی اب جب پیغمبری کے منصب پر فائز کرنا ہے اور نبوت کے علم کا ایک ذریعہ رویا بھی ہے تو اس کا نتیجہ آپ سے آپ یہ نکلا کہ پیغمبروں کو اس علم سے بھی خصوصی مناسبت ہوتی ہے۔ یہ چیز واضح ہو جاتی ہے جب ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا پڑھتے ہیں، جو خواب آپ نے دیکھے، اور وہ بہت بڑی تعداد میں بیان ہوئے ہیں ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں، اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض تعبیریں بھی فرمائی ہیں اور وہ بڑی غیر معمولی تعبیریں ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خاص ذوق اور خاص علم ہے جو انبیاء علیہم السلام کو دیا جاتا ہے اس معاملے میں۔ اس کو اس طرح سمجھ لینا چاہیے، یعنی یہ اہم بات ہے۔ عام زندگی میں خواب دیکھے جاتے ہیں، اس کی تعبیر کا بھی انسان کو شوق ہوتا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں، اس میں بھی حضور نے بعض ہدایات دی ہیں، لیکن خود انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو سمجھنے کے لیے اس علم سے مناسبت بڑی ضروری ہے۔ سیدنا مسیح کا وہ معاملہ دیکھیے جس کو میں نے ابھی حال میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم میری دوبارہ آمد کو دیکھو گے، یہ انجیل میں ہے، اور یہ آمد یہ جو نوجوان میرے سامنے کھڑا ہے اس کے بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے سے پہلے پہلے ہو جائے گی۔ تو لوگ یہ سمجھے نہیں کہ یہ وہ تمثیل بیان کر رہے ہیں یا مجاز کے اسلوب میں بیان کر رہے ہیں ایک بات، انہوں نے اس کو حقیقت پر محمول کر لیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے ایک عقیدہ پیدا ہوا جو اب تک اسی طرح ہے۔ تو میں نے اس کے سیاق سباق میں رکھ کے بتایا ہے کہ انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ کہہ دیا کہ اصل میں اب رخصت ہو رہا ہوں، اور میرے ذریعے سے جو دینونت برپا ہونی تھی، جو جزا و سزا برپا ہونی تھی، وہ آنے والی ہے، اور وہ اس نوجوان کے بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے سے پہلے آ جائے گی، زیادہ دیر نہیں گزرے گی، اور وہ میرا ہی دوبارہ آنا ہوگا۔ یعنی پیغمبر جب آتا ہے تو ہدایت لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو یہ نتیجہ نکال کے جاتا ہے کہ اب قوم کے لیے فیصلہ آنا ہے، تو وہ فیصلے کے آنے کو انہوں نے اپنے آنے سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال ہمارے ہاں بھی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا میں دکھایا گیا کہ مسیح علیہ السلام دمشق کے ایک منارے پر اترے ہیں، یہ دکھایا گیا کہ وہاں اس وقت نماز ہو رہی ہے، یہ دکھایا گیا کہ وہاں امام نے ان سے درخواست کی ہے، انہوں نے نماز پڑھانے کی بجائے اسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ پھر اس کی بہت سی تفصیلات جو لوگوں کے علم میں ہیں، یہ بھی ایک تعبیر کا محتاج تھا، یعنی یہ دیکھنا تھا کہ اس میں کیا حقیقت ہے جو آپ کو دکھائی گئی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی اس کو ایک واقعے کے طور پر لے لیا گیا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف یہاں قرآن نے اشارہ کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ یعلمک من تعویل الاحادیث، تمہیں یہ علم بھی عطا فرمائے گا کہ تم اس طرح کی باتوں کی حقیقت تک پہنچ جاؤ۔ اس طرح کی باتوں کی حقیقت تک اگر نہیں پہنچو گے تو پھر ساری زندگی بیٹھ کے دیکھتے رہو گے کہ 11 ستارے کب آسمان سے اتریں گے اور سورج اور چاند کب میرے سامنے جھکیں گے، کیونکہ اس کے مصداق کے لیے اس علم اور اس ذوق کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز پر میں نے لکھا ہے اتمام نعمت پر، یہ خاص تعبیر ہے۔ اتمام نعمت یہ خاص تعبیر ہے جو دین و شریعت کی نعمت کے لیے قرآن کے دوسرے مقامات میں بھی اختیار کی گئی ہے۔ دوسری جگہوں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ اتمام نعمت، یتم و نعمت ہو، یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب میں نے سمجھایا ہے کہ ہدایت کی نعمت بالاجمال ہماری فطرت میں ودیت کی گئی، وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ دین جو اللہ کا دین ہے، دو ہی چیزوں کا اس کی بنیاد دو ہی چیزوں پر ہے، یعنی اللہ کی سچی معرفت اور اس کے حضور میں پیشی یا ملاقات کا ایمان، بس یہی ہے، پورے دین کی بنیاد یہی چیز ہے۔ تو یہ بالاجمال ودیت ہے ہمارے اندر۔ انبیاء علیہم السلام چونکہ اس کی تمام فروع، یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ بات کہ میرا ایک پروردگار ہے، یہ بات کہ مجھے ایک دن اس سے ملاقات کرنی ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں کہ جو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملاقات کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے؟ اس کے لیے کیا کوئی تیاری ہے؟ مجھے اس ملاقات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں کس لیے بھیجا ہے تو یہاں کیا امتحان ہے جو مجھ سے لیا جائے گا؟ ظاہر ہے یہ تمام چیزیں بڑی تفصیلات کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام چونکہ اس کی تمام فروع اور تفصیلات کے ساتھ اس کو بالکل واضح اور متعین کر دیتے ہیں، یعنی انبیاء کیا کرتے ہیں، وہ چیزیں جو بالاجمال میرے اندر ڈالی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شعور ہے، اسی طرح سے اللہ سے ملاقات کا تصور ہے، ایسے ہی وہ الہام ہے جس کو فجور و تقویٰ کا الہام کہا ہے، یعنی نیکی اور بدی کا شعور، جس کی وجہ سے میرے اندر ایک حادثہ اخلاقی رکھا گیا ہے اور انسان کی حیثیت سے میرا اصلی شرف بھی وہی ہے۔ تو یہ بالاجمال دین ہے، یعنی پورا دین ہے جو رکھ دیا گیا ہے اندر۔ اس کو اب جس طرح بیج سے ایک درخت پھوٹتا ہے تو اسے اب برگ و بار لانے ہیں، اسے اب اپنے تنے پر کھڑا ہونا ہے، اس میں اب پھول پودے نکلنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ پیغمبر واضح کرتے ہیں۔ جب پیغمبر آ کے واضح کرتے ہیں تو اس کو اتمام نعمت کہا جاتا ہے، گویا اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دی، اس لیے قرآن اسے اتمام نعمت سے تعبیر کرتا ہے۔ تو دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی تھی، باقی فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت تمام کرے گا۔ ظاہر ہے کہ ان کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، تو وہ آل یعقوب ہے، تو فرمایا کہ یہ شرف ہم کو حاصل ہوگا۔ اس میں بھی اسی جانب اشارہ ہے کہ دین، شریعت، اس کی ہدایت یہ تفصیلات کے ساتھ ملے گی۔ کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح وہ اس سے پہلے تمہارے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے، یعنی پوری بات کھول دی انہوں نے کہ نبوت عطا فرمائے گا، تمہارا انتخاب کر لیا اس نے۔ یہ خواب یہی بتا رہا ہے، یہ صرف یہی نہیں بتا رہا کہ ایک دن تمہیں بڑی شان و شوکت حاصل ہوگی اور تمہارا خاندان تمہارے سامنے اپنا سر جھکا دے گا، بلکہ اس میں یہ سب باتیں بھی چھپی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ معلوم ہوتا ہے کہ ہو چکا ہے، اور یہ اسی طرح ہوا ہے جس طرح اس سے پہلے تمہارے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق کے معاملے میں ہوا تھا۔ اللہ نے ان کو بھی پیغمبر بنایا۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا پروردگار علیم و حکیم ہے، یعنی اس کے سب فیصلے صحیح علم پر مبنی ہوتے ہیں، وہ اپنی حکمت سے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے اور اپنی تمام اسکیمیں اسی علم و حکمت کی بنیاد پر دنیا کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علیم و حکیم ہونے کا یہی تصور یا یہی شعور یا یہی احساس ہے کہ جو انسان کو پوری زندگی میں پابرجا رکھتا ہے۔ اس موقع پر جب کہ ان کو ایک بشارت ملی ہے، انہوں نے اللہ کی انہی صفات کا حوالہ دیا۔ جس وقت تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اللہ کسی امتحان میں ڈالتا ہے،
اس میں بھی انہی صفات کا استحضار رکھنا چاہیے کہ میرا پروردگار علیم و حکیم ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور کوئی چیز اس کی حکمت سے بالاتر نہیں ہوتی، اس لیے جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ میرے لیے نتیجے کے لحاظ سے خیر ہی خیر ہے۔ یعنی تکلیف، مصیبت، کوئی نشیب، کوئی اونچ نیچ اگر آ گئی ہے تو وہ بظاہر میرے لیے اونچ نیچ ہے، حقیقت میں میرا ہی خیر، میری ہی بھلائی اس میں پوشیدہ ہے، خواہ وہ میرے صبر کے نتیجے میں آخرت میں میرے سامنے آئے یا اسی دنیا میں آ جائے، لیکن یہ اس علیم و حکیم ہستی کی طرف سے ہے، اس لیے اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عذاب قبر کی روایتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کے لیے دو طریقے اختیار کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ آتے ہیں، اللہ نے جو اہتمام کر رکھا ہے ہدایت کا، اتمام حجت کا، اس سے اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس میں بہت غیر معمولی لوگ بھی یقیناً ہوں گے، اور وہ بھی کہ جن کو قرآن مجید کہتا ہے کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یعنی کچھ گناہ بھی کیے ہیں، غلطیاں بھی کی ہیں، اچھائیاں بھی رہی ہیں زندگی میں، لیکن اللہ تعالیٰ جن قوموں کا انتخاب کرتا رہا ہے کہ ان کی طرف اپنے رسول بھیجے، ان سے متعلق یہ قانون، یہ سنت بیان ہو گئی ہے کہ ان کے لیے اسی دنیا سے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے دنیا میں آتا ہے، پھر برزخ میں ان کے ساتھ کچھ معاملات ہوتے ہیں، اور اسی طرح پھر قیامت میں جب انہیں اٹھایا جائے گا تو قرآن مجید کے الفاظ میں یردون الی اشد العذاب۔ اس کے مقابل میں بھی اللہ تعالیٰ جن کو یہ سعادت دیتا ہے کہ وہ پیغمبروں کو دیکھیں، ان کی دعوت پر ایمان لائیں، یہ ایمان بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم جب پیغمبر پر ایمان لائے ہوئے ہیں تو ہمارے پیچھے اس کی پوری تاریخ ہے، ہمیں وہ سعادت والدین کے ذریعے سے حاصل ہو گئی ہے، یا اپنی قوم یا اپنی برادری کے ذریعے سے، اپنے گرد و پیش سے ہم نے وہی پایا ہے۔ لیکن جس وقت پیغمبر آتا ہے اور آپ کو اس کو ابتداً ماننا ہوتا ہے تو ایک بڑی مشکل آزمائش ہے جس سے لوگ گزرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بعض غیر معمولی سعادتیں ہیں جو اس دنیا میں بھی طے ہے کہ ان کو حاصل ہوتی ہیں، اور برزخ میں بھی ان کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ رہتا ہے، اور پھر قیامت میں بھی ظاہر ہے کہ وہ سابقون کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے اور ان کے لیے اللہ کی بڑی نعمتیں ہوں گی۔ تو یہی چیز ہے جو اصل میں ان سب روایتوں میں بیان ہوئی ہے، یعنی یہ عذاب قبر کی روایتیں، ان کی تعمیم جن لوگوں نے کی ہے انہوں نے ان کا مدعا ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا۔ باقی لوگ یعنی جن کا معاملہ ایسا واضح نہیں ہے، جیسے پیغمبر آ کے واضح کر دیتے ہیں معاملے کو، جب معاملہ واضح نہیں ہے اس درجے میں، ان کے بارے میں صحیح بات وہی ہے جو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سلا دیے جائیں گے۔ یعنی ابتدا میں تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کیا کیا، کس انجام کو پہنچے، پھر اس کے بعد وہ اٹھائے جائیں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ جو معاملہ بھی کرنا چاہیں گے ان کے لیے کریں گے۔ اس میں بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک تو پہلا فیصلہ ہے وہ بہرحال ٹھیک ٹھیک عدل کے مطابق ہو جائے گا، یعنی انصاف کے تقاضے سے میرٹ پر کون کدھر منتخب ہوا ہے وہ تقسیم ہو جائے گی۔ اس تقسیم کے بعد پھر عفو و درگزر کا معاملہ ہوگا، اور وہ بھی ظاہر ہے کسی قانون قاعدے ہی پر ہوگا، لیکن یہ دونوں مراحل بھی پیش آ جائیں گے۔ تو اس سلسلے کی روایتیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ایک بڑی تفصیلی روایت ہم نے پڑھی جس میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ اہل ایمان جو اللہ کے پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار ہوئے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، جانا، اس کی تصدیق کی، ان کے ساتھ حضور نے فرمایا، یعنی اپنے مخاطبین، وہ لوگ جو اس وقت آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے صحابہ، ان کو برزخ میں کیا صورت پیش آئے گی۔ اس کے برعکس اب وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کر دیا وہ زیر بحث ہے۔ تو اس کا کچھ حصہ ہم نے دیکھ لیا
کہ ان کو لے جا کر زمین کی طرف پھر واپس بھیجا جائے گا. حاضری ہوگی اور حاضری کے بعد پھر دونوں ہی کو واپس بھیجا جائے گا. تو ان کو بھی واپس بھیج دیا جاتا ہے. اس کے آگے کا ترجمہ ہے پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. اس کے جسم میں یعنی وہ جسم جو اس کو اب قیامت میں اٹھنے کے لیے دیا جائے گا. پہلے مرحلے میں غیر مرئی ہوتا ہے، جس طرح سے فرشتوں کو دیا جاتا ہے جب وہ ممثل ہو کر آتے ہیں، جیسے جبریل آئے، اور وہی جسم پھر ایک دوسرے جسم کی صورت اختیار کر لے گا جس میں پور پور درست ہو جائے گی، اور لوگ اس کے ساتھ قیامت میں اسی طرح قبروں سے اٹھیں گے. پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. پھر سخت جھڑکنے والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو جھڑک کر بٹھاتے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا. یعنی یہ چونکہ زیادہ تر منافقین کا انجام بیان ہوا ہے، وہ صحابہ کی جماعت کا حصہ تھے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جس تذبذب میں اس دنیا میں رہے اور یہاں معاملہ واضح نہیں ہوا اور اس عذاب سے بھی دوچار نہیں ہوئے جو منکرین کے لیے تھا، تو برزخ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. وہ جواب دیتا ہے ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا. وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا رہا؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے کچھ علم نہیں ہے. یعنی وہی تذبذب کے جوابات، کچھ معلوم نہیں، میں کیا تھا کیا نہیں تھا. وہ پوچھتے ہیں یہ کون شخص تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سوال کریں گے. وہ جواب دیتا ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں معلوم. میں عرض کر چکا ہوں کہ دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ممثل ہو کر سامنے آ جائے گی، اور یہ چونکہ دنیا میں آپ کو دیکھ کر گیا ہے، آپ کی دعوت اس نے سنی ہے، پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں معلوم. پھر آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. یعنی یہ اب بھی اپنی منافقت کو قائم رکھے ہوئے ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ اور اس کو آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو. چنانچہ پھر اس کو دوزخ کی گرمی اور اس کی لو پہنچنے لگتی ہے، اور قبر کو اس پر اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں تک ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو کچھ پیش آتا ہے وہ چونکہ ایک ایسی حالت میں پیش آتا ہے جس کو رویا کی حالت کی مشابہت سمجھا جا سکتا ہے. تو جس طرح ہم رویا کے عالم میں یہ ساری کیفیات محسوس کرتے ہیں، یہ وہی کیفیات ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں. اس کے بعد ایک بدصورت آدمی بدنما کپڑوں اور بدبودار حالت میں اس کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے کہ تجھے یہ بری خبر مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کی تجھے وعید سنائی گئی تھی. یعنی تمہیں بتایا یہی گیا تھا، پیغمبروں نے یہی کہا تھا کہ اگر یہاں منافقت کے ساتھ جیو گے، منکر ہو کر جیو گے، حقیقت کو نہیں سمجھو گے، تو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد برے انجام تک پہنچ جاؤ گے. وہ اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا تو چہرہ ہی شر کا پتہ دے رہا ہے. یہاں شر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ مصیبت، تکلیف، اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا برا عمل ہوں. یعنی وہ جو تصویر سامنے آتی ہے، صورت سامنے آتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہارا برا عمل ہوں. بخدا میں جانتا ہوں کہ تم ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں سست اور اس کی نافرمانی میں چست رہے ہو. یعنی اللہ کی فرما برداری کی طرف جب بلایا گیا تو تمہارے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور جب کبھی اس کی نافرمانی کی دعوت دی گئی تو تم پوری مستعدی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے. پھر وہ مرنے والا کہتا ہے پروردگار قیامت قائم نہ کرنا، پروردگار قیامت قائم نہ کرنا. یعنی اس کو اب اپنے انجام کا جب یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ گویا یہ تمنا کرتا ہے جس کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کر لیا ہے کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا. یعنی پھر وہ زندہ نہیں ہونا چاہے گا. قیامت دوبارہ زندگی کا نام ہے، دوبارہ دنیا کے شروع ہونے کا نام ہے. تو وہ پناہ مانگے گا کہ اگر میرا یہی انجام ہے تو آگے بھی ظاہر ہے میرے لیے عذاب ہی ہے اور تکلیف ہی ہے. تو پروردگار اب جو ہو گیا، جو تکلیف میں نے جھیل لی، اب تو قیامت قائم نہ کرنا. تو اس کے ساتھ یہ تفصیلی روایت ختم ہو جاتی ہے. یعنی اس میں جو ہمارے سامنے تصویر آئی ہے اس میں بعض پہلو مزید واضح ہوئے ہیں.
اس کے آگے اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ایک دینونت رسولوں کے ذریعے سے برپا ہوتی ہے، اسی طرح ایک دینونت اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم کے لیے بھی برپا ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اس کو پھر آگے بعض روایتیں بیان کرتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک مختصر سے تعطل کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں بالعموم مسلمانوں کے جو معاملات ہیں، مسلمانوں کے جو برتنے کے رویے ہیں، ان میں الزام ایک بڑی ہی سادہ سی چیز لگتی ہے۔ ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، میاں بیوی کے مابین رشتے میں، اداروں میں بھی دیکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پہ الزام لگا دیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی میں نے تو ایک عمومی تاثر کی بنیاد پر ایک الزام لگایا تھا، اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو اگلا بندہ اس کی نفی کر دے یا وہ ثابت کر دے کہ یہ الزام درست نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے کی سطح پر، اداروں کی سطح پر، ریاست کی سطح پر اور قومی لیڈرشپ کی سطح پر بھی بہت بڑے بڑے الزامات ایک دوسرے پر لگا دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں بڑے سنگین الزامات ہوتے ہیں جس کی جو سزا ہے وہ دین نے مقرر کی ہے۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، بتائیے گا کہ دینی لحاظ سے الزام لگانے کی بھی کوئی اخلاقیات ہے، کوئی حدود بندی ہے، کوئی قدغن ہے؟ کیا ہر الزام لگایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہم پہلے کیسے ثابت کریں، الزام لگے گا، تفتیش ہوگی تو کوئی نہ کوئی حقیقت نکل ہی آئے گی۔ اس میں تفصیلات ہیں کچھ۔ یعنی میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا ہے، کسی شخص نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، مجھ پر کوئی حملہ آور ہو گیا ہے۔ اس موقع پر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی پوچھتے ہیں کہ کسی پر شبہ ہے، تو شبے کا اظہار بعض کرائم کی بنیاد پر آدمی کرتا ہے۔ ٹھیک، وہ اس طرح نہیں کیا جاتا کہ یہ ہوا ہے، یہ فلاں نے کیا ہے، یا مجھے اس بات کا یقین ہے، یا فلاں کو جا کر پکڑ لیں۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ قرائن و شواہد ہیں، یہ معاملات مجھے اس سے پہلے پیش آتے رہے ہیں، ان کی بنیاد پر میرا خیال ہے کہ میرے ہمسائے نے یہ معاملہ کیا ہوگا، خیال ہے۔ یہ بات میں ایک شبے کی حیثیت سے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب اس کی تحقیق ہوگی، تفتیش ہوگی، یہ سب معاملات ہوں گے۔ عام زندگی میں یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔ اسی طرح کے بعض اوقات شبے کا اظہار ہم ذاتی ملاقاتوں میں کر دیتے ہیں۔ اب مجھے کوئی اپنے کاروبار میں مسئلہ مثال کے طور پر درپیش ہے، آپ مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ دفتر میں کوئی آدمی ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے، اس سے یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، یا اس سے یہ کچھ افراتفری پھیلی ہوئی لگ رہی ہے، یہ بھی شبے کا اظہار ہے۔ تو شبے کا اظہار شبے کے اسلوب میں اور دوسرے کو پوری رعایت دے کر کہ میرا یہ شبہ بالکل غلط ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ جو قرائن اس شبے کی وجہ بن رہے ہیں میں ان کو انٹرپریٹ کرنے میں، ان کی تعبیر کرنے میں غلطی کھا گیا ہوں۔ تو ایک بندہ مومن جب شبے کا اظہار بھی کرتا ہے تو ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اصل تجاوز اس سے ہوتا ہے، یعنی شبے کو ظاہر کر دینا یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے۔ کوئی واقعہ ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آدمی کہتا ہے کہ مجھے اس آدمی پر شبہ ہے، یا اس کی نیت کے بارے میں یہ قرائن ہے کہ میں اس شبے کا اظہار کر رہا ہوں۔ یہ جرائم میں بھی کیا جاتا ہے، باہمی معاملات تعلقات میں بھی آدمی اس طرح کی بات کر دیتا ہے۔ یہ کوئی چھپا کر نہیں کی جاتی بلکہ برملا کہہ دیا جاتا ہے جب کہنے کا موقع آتا ہے۔ خاندان میں بھی بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ ذرا تم اس معاملے کی تحقیق کر لو، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات فلاں جگہ سے آئی ہوگی۔ کسی کے ساتھ دشمنی بالکل نمایاں ہے، وہ آدمی ہر دوسرے تیسرے دن اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ وہ فلاں اور فلاں شخص کو بددیانت سمجھتا ہے یا بدنیت سمجھتا ہے۔ اب اگر فرض کر لیجئے کہ دائیں بائیں سے کوئی بات
پہنچتی ہے تو پہلا خیال یہی جاتا ہے نا کہ یہ شخص تو دشمنی کا اظہار کرتا ہی رہتا ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کسی نے یہ بات پھیلا دی ہو۔ تو اس طرح شبے کے اظہار کی حد تک تو بات گوارا ہے، اور یہ معاملہ خود پیغمبروں نے بھی کیا ہے بعض موقعوں پر، اچھا مثلا صحابہ کرام نے بھی بعض موقعوں پر اس کا اظہار کیا ہے۔ مثلا بعض منافقین کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے ان کے بارے میں یہ اشتباہ ہے، یا بعض موقعوں پر آپ نے ہدایت کی کہ یہ حفاظت کا اہتمام کیا جائے، مجھے اس طرح کا اندیشہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں زندگی کے عام معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ۔ ہمارے ہاں یہ احتیاط ملحوظ نہیں رہتی، بنیادی طور پر ہم حدود سے جذبات میں آ کے متجاوز ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنا موقف قرائن کے ساتھ پیش کریں اور یہ بتائیں کہ یہ قرائن ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات میری ساس ہی نے کی ہوگی، یا یہ بات بہو ہی کی طرف سے آئی ہوگی، یا یہ میرے فلاں حریف نے معاملہ اٹھایا ہوگا، یا یہ شخص دفتر میں پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہے، میرا دھیان اس طرف جاتا ہے، یا فلاں آدمی ہمارے ہاں ملازمت کرتا ہے، یہ پہلے بھی چوری چکاری میں پکڑا ہی جاتا رہا ہے، لگتا ہے کہ اب بھی غالباً چوری اسی نے کی ہے۔ تو بات اگر اس طرح تک ہے تو پھر تو کسی حد تک وہ گوارا ہوگی، اگر پوری احتیاط سے کی جا رہی ہے تو بعض جگہوں پر شاید یہ ضرورت ہوتی ہے تحقیق تفتیش کی، کیونکہ پولیس کو بھی، تفتیش کرنے والے لوگوں کو بھی کوئی آسمان کی بھئی تو نہیں آتی، کلو چاہیے ہوتا ہے۔ وہ بھی یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی کوئی دشمنی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی آپ کو خطرہ لگتا تھا اس سے پہلے، یا یہ اس طرح کی چیز ہوئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، شبے کو شبے کے طور پر بیان نہیں کیا گیا، پوچھا جاتا ہے قرائن شواہد کیا ہیں، تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے، بس ایک تقریر ہے جو آپ فرما دیتے ہیں، وہ گھر میں بھی فرما دیتے ہیں، وہ پبلک میں بھی فرما دیتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز اگر ہے تو اس سے گھر بھی برباد ہوں گے، اس سے ہمارے ہاں جس طرح آپ جانتے ہیں ساس بہو کے جھگڑے بھی اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، اس سے بعض اوقات جو لوگ ایک خاندان میں رہ رہے ہوتے ہیں، یہاں جوائنٹ فیملی کا نظام ہے، وہاں بڑی غیر معمولی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایک ہی گھر میں رہنے والے بھائی بھائیوں کے، بہنیں بہنوں کی، اعزاء اعزاء کے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ماں باپ اور اولاد تک میں دشمنی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اسی پر آپ قیاس کر لیں کہ یہ رویہ اگر باہر کی زندگی میں ہے، اور اگر یہ اس سے آگے بڑھ کر لیڈروں تک پہنچ گیا ہے، یا یہ علماء تک پہنچ گیا ہے، تو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو سورہ حجرات کی بار بار تلاوت کرنی چاہیے۔ میں کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورہ اصل میں ہماری اخلاقی تربیت کے اصول بیان کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کو باہمی طور پر کن چیزوں کا لحاظ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں ایک ایک چیز کو لیا ہے، یعنی جو قومی مفاخرت سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جو قبائلی تصورات سے پیدا ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے کی نسلی برتری سے پیدا ہو سکتی ہیں، وہ جو باہمی تعلقات میں دوسروں کی برائیاں دیکھنے اور ان کی اچھائیوں پر نظر نہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہیں، جو دوسروں کا مذاق اڑانے کی طبیعت بعض لوگوں کی ہوتی ہے، اس سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے لے کے یہ بتایا ہے کہ یہ کتنے خطرناک رجحانات ہیں، اور یہ کس طرح کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، اور کیسے یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، بلکہ پلے باندھ لینی چاہیے کہ کسی پر الزام لگانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ آپ اپنے کسی بھائی پر لگائیں، عزیز پر لگائیں، دوست پر لگائیں، آپ قومی سطح پر اپنے مخالف لیڈروں پر لگائیں یا مخالف قوتوں پر لگائیں، تو آپ کی گفتگو ایک ایسے شخص کی گفتگو ہونی چاہیے کہ جو اپنی بات نہایت احتیاط سے کہتا ہے، اس کے قرائن اور شواہد بیان کرتا ہے، اس کے بعد بھی پوری احتیاط کے ساتھ، کیونکہ مشاہدہ تو نہیں کر لیا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قرائن ہیں، یہ وجوہ ہیں، ان کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا شبہ اس طرف جاتا ہے، تو وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ وہ اس پہ تحقیق کریں، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بتایا۔ مجھے اس موقع پہ ایک بڑی اچھی بات یاد آئی، گزشتہ دنوں میں نے سنی مفتی تقی عثمانی صاحب کی زبانی۔ وہ کہتے ہیں کہ جوانی میں میں نے قلم ذرا سخت تھا، الفاظ ذرا ترش لکھتے تھے، تو میں نے کچھ سخت تحریر لکھی اور اپنے والد صاحب کو دی، تو مفتی شفیع علیہ رحمہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک کسی الزام کو عدالت کی سطح پر تم ثابت نہیں کر سکتے،
اس وقت تک وہ تمہاری زبان یا تمہارے قلم پر نہیں آنا چاہیے۔ اچھا ہم سب یہ بھی بتائیے گا، ہمارے ہاں بالعموم جو مذہبی طبقہ ہے، مذہبی حلقہ ہے، اس کے ہاں یہ بڑی بے احتیاطی نظر آتی ہے، فوراً سے مطلب فلاں مغرب کا ایجنٹ ہے، فلاں استعمار کا ایک سرکردہ رکن ہے، فلاں جو ہے اس کی تو نیت میں یہ ہے کہ وہ دین کو آسان کر دے، وہ سہولت چاہتا ہے، وہ رخصت چاہتا ہے، ساری چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی قرائن ہے، مثلا مغرب مولانا مودودی علیہ رحمہ کے بارے میں ہم نے سنا ہمیشہ ایک پروپیگنڈا تھا جی امریکہ ان کو مدد کرتا ہے، تو جب پوچھا جاتا تھا تو وہ ایک پورا کا پورا اپنا دلائل کا بھی نظام بنا دیا جاتا ہے کہ جی اگر نہیں کرتا تو پھر آپ ہی بتائیں کہ ان کے پاس گاڑی کیسے آئی، وہ فلاں جگہ پہ رہتے کیسے ہیں، وہ سفر انہوں نے کیسے کیا۔ تو انسان کو شیطان پھر اس میں بھی ڈال دیتا ہے کہ پھر دلائل بھی وہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی جب آدمی کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ تحقیق کے بغیر الزام لگاتا ہے، تو مذہبی ہوں غیر مذہبی ہوں، یعنی جن لوگوں کو ہم مذہبی لوگ کہتے ہیں اس سے ہماری مراد اصل میں کیا ہے؟ جنہوں نے بدقسمتی سے مغربی تعلیم پا لی، یعنی مذہبی تعلیم ان کو والدین نے دلوا دی، کسی مدرسے میں بھیج دیا، وہاں انہوں نے قرآن حدیث اور اس طرح کی ہماری پرانی کتابیں پڑھ لی، کچھ فقہ پڑھ کے کچھ منطق پڑھ کے وہ مولوی صاحب بن گئے۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں جن کو ہم مذہبی طبقے کے لوگ کہتے ہیں۔ اصل میں تو ہر مسلمان مذہبی ہے، اس لیے کہ جب وہ مسلمان ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اور وہ اب ایک دین کو ماننے والا ہے، اور اس دین کے ساتھ اس کی وابستگی اس کے باطن سے ہے، ظاہر سے ہے۔ تو اس لحاظ سے تو ہر مسلمان مذہبی ہے، یعنی دنیا میں غیر مذہبی آدمی تو پھر وہی ہوگا نا کہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہے، اسی میں مجھے رہنا ہے، اسی میں مر جانا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تو کیا اللہ کیا ہوگا اور کہاں ہوگا، جب مجھے بھیج دیا ہے اس دنیا میں تو پتہ نہیں یہ قدرت کا قانون ہے جس کو لوگوں نے اللہ کا نام دے لیا یا واقعی کوئی ہستی ہے، تو وہ اس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی یا اپنی تشکیک کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ ایگنوسٹک کی سطح کے اوپر، اور یا پھر یہ ہے کہ صاف انکار بھی کر رہا ہوتا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں اگرچہ انکار کرتے ہیں، لیکن جب ایک آدمی مثبت طور پر یہ رائے رکھتا ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، مجھے اس پروردگار سے ایک دن ملاقات کرنی ہے، تو پھر وہ مذہبی آدمی ہے اصلاً۔ تو اس لحاظ سے تو مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق بڑی اور سطح پہ ہونی چاہیے۔ تاہم مسلمانوں میں بھی مسیحیوں میں بھی یہ چونکہ مذہب کی روایت خاندانی یا نسلی روایت کے طور پر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، سب کے سب لوگ پیدا ہوتے ہیں تو اسی مذہب میں پیدا ہوتے ہیں، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو ہندو ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو مسلمان ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر انہی لوگوں کے اندر بعض لوگ ایسے جو مذہب کو اپنی خاص توجہات کا موضوع بنا لیں، مذہب کی طرف ان کا رجحان ہو، وہ مذہب کو ایک حقیقت کے طور پر مانتے یا اس کا علم حاصل کر کے کہیں سے آ گئے ہوں اور اس لحاظ سے مذہبی کہے جاتے ہوں۔ تو اس طرح کے لوگوں کی اگر تربیت نہیں ہوئی، انہوں نے مذہب کو اس کی حقیقت میں نہیں سمجھا، اپنے اخلاقی وجود کی تطہیر نہیں کی، تو وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر ہے کہ مذہب کی تشریح اور وضاحت سب سے بڑھ کر اسی نے کی اپنی کتابوں میں، اور اپنی کتاب کو اور اپنی کتابوں کو انہوں نے میزان اور فرقان بنایا کہ ان کی طرف رجوع کرو، تو وہ ساری باتیں پھر بیان کی ہیں۔ آپ سورہ حجرات کو اگر پڑھیں، چھوٹی سی سورہ ہے لیکن ایک جہان معنی ہے اس کے اندر، ایک ایک چیز کو لے کے بیان کیا ہے کہ تمہیں تجسس نہیں کرنا، دوسروں کے عیوب کی ٹو میں نہیں رہنا، ان کا مذاق نہیں اڑانا، ان کے بارے میں طعن و تشنیع کا رویہ اختیار نہیں کرنا، تم نے ان کی غیبت نہیں کرنی، تم نے ان کے بارے میں گمان نہیں قائم کرنے۔ یہ ساری ہدایات کس لیے کی گئی ہیں؟ اسی لیے کی گئی ہیں کہ یہ در حقیقت ہماری اجتماعی زندگی کو اور معاشرتی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ تو بچپن سے یہ تربیت کرنی چاہیے کہ انسان دوسرے کے بارے میں تحقیق کے بغیر زبان نہ کھولے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ حقیقت بھی سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ حرمت تینوں چیزوں کو حاصل ہے، جان کو بھی، مال کو بھی، آبرو کو بھی۔ یعنی جان پر حملہ کیا ہے تو قتل بظاہر لگتا ہے بہت بڑا اقدام ہو گیا، مال پر حملہ کیا ہے، چوری ڈاکہ، معلوم ہوتا ہے بہت بڑی بات، آبرو کو لوگ معمولی بات سمجھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع کے اوپر تینوں کو یکساں حیثیت سے بیان کیا، یعنی ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، تینوں چیزیں جان، مال، آبرو، تینوں کو یکساں حرمت حاصل ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان کی طرف اگر برے اقدام کے لیے کوئی ایک قدم بھی بڑھاؤ گے تو یہ سمجھ لو کہ تم ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ یہ یہاں میں واضح کر دوں کہ گناہوں کی دو صورتیں ہیں،
وہ چیزیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے انسان ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، یا وہ چیزیں جن کو اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے، جب ان میں انحراف کیا جاتا ہے تو پھر کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ جو قانون بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی پوری زندگی میں کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ میں بغیر حساب کے ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، بڑی عنایت ہے۔ یعنی اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، لیکن اس کے الٹ کا معاملہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ یعنی اگر وہ کبیرہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو چھوٹے بھی، پھر صغیرہ بھی ساتھ ہی شمار کر لیے جاتے اللہ ہیں۔ اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ چیز جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کسی پر غلط الزام لگا دینا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے کوئی بات کہہ دینا، یہ من جملہ کبائر ہے، یعنی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ لوگوں کی جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے، اور یہ حرمت کسی تخصیص کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر آدمی کو حاصل ہے، چھوٹے اور بڑے کو حاصل ہے، شریف اور وضیع کو حاصل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ میرا مخالف ہے تو اس کو حاصل نہیں ہے، یا اس سے مجھے دشمنی ہے تو یہ اس کو حاصل نہیں ہے، یہ ہر ایک کو حاصل ہے۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہمارے لیے یہ چیز ایمان کا تقاضا بنا دی گئی ہے کہ اگر تمہیں کوئی غلط بات کرنے کے لیے کہے تو دشمن کے معاملے میں بھی انکار کر دو، اس لیے کہ دشمن کے معاملے میں بھی تم اس کے پابند ہو کہ انصاف کی بات کرو، اور انصاف کی بات ہی تقویٰ ہے۔ تو یہ جو اخلاقیات ہے اسلام کی، اس کو اصول میں بھی بیان کیا ہے، جب یہ کہا ہے کہ عدل کرو، ہر حال میں عدل کی بات کرو، ہر حال میں قسط پر قائم رہو، قائم بالقسط ہو کر زندگی بسر کرو، تمہارے ایمان کا مطالبہ یہ ہے، تو یہ اجمال میں وہی بات ہے۔ اسی کی تفصیل سورہ حجرات میں کر دی ہے کہ یہ کرو گے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ کرو گے تو غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے، تمسخر بھی کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح سے لعن طعن کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کسی مسلمان کی عزت پر حرف دھرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، تجسس کر کے اس کے عیوب تلاش کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بڑے گناہوں میں شمار کی گئی ہیں۔ تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں بغیر تحقیق کے کسی کے خلاف کوئی زبان نہ کروں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تاریخ کے بعض واقعات پر ایک تفصیلی گفتگو کی تھی، اور اس میں نے یہ بتایا تھا کہ عام آدمی کے لیے بھی اللہ نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے۔ کجا یہ کہ صحابہ کرام کی جماعت جن کے بارے میں اللہ کی شہادت یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ واقعے کا بیان ہے۔ یعنی تم اس وقت جب کہ میں تمہیں اس دنیا میں بھیج رہا ہوں کہ تم خدا کا پیغام لے کے جاؤ، تو بہترین جماعت ہو۔ تو جس جماعت کے بارے میں یہ خدا کی شہادت ہو، اور اس کی اس شہادت کو ہمارے علم نے اس طرح خراج تحسین پیش کیا کہ محدثین نے یہ اصول بنا دیا کہ الصحابۃ کلھم عدول، یعنی ان کی نیت پر شبہ نہیں کیا جائے گا۔ ان کے بارے میں اگر روایتوں میں کوئی چیز ایسی آتی ہے جس سے ان پر الزام آ رہا ہو، تو پھر یہ معاملہ بڑی سنگین صورتحال اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے تھے، نہیں، اب اس معاملے میں ان کی طرف غلطی کی نسبت اگر کرنی ہے یا گناہ کی نسبت کرنی ہے تو اس کو اسی طرح تحقیق سے گزرنا چاہیے جس طرح ایک شہادت کا مقدمہ گزرتا ہے۔ یعنی یہ پھر کافی نہیں ہے کہ میں نے فلاں کتاب میں یہ پڑھ لیا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے، یا فلاں تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ تو رتب و یابس کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ جس طرح آج کے زمانے میں لوگ اپنے مخالفین کے بارے میں طرح طرح کے افسانے بیان کرتے رہتے ہیں، تو ماضی بھی کوئی اس سے مختلف نہیں تھا، لوگ ایسے ہی بیان کرتے رہتے تھے، تو اس کی بڑی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ سب سے بڑی اہم گفتگو آپ نے فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کچھ اور چاہتا ہوں مزید آپ سے توضیح بھی حاصل کر لوں۔ ہمارے ایک اور رجحان یہ بھی ہے کہ الزام لگانے کے بعد بار ثبوت جو ہے وہ جس پر الزام لگایا جاتا ہے اسی کے کندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر یہ بے گناہ ہے تو ثابت کر دے، بتا دے، اور رسیدیں لے آئے اور سارے کام کر کے دنیا کو ثابت کر دے کہ بھئی ہمارے اوپر تو کوئی اس طرح کا الزام جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور جب تک ثابت نہیں ہوتا تب تک پابند سلاسل بھی رکھا جاتا ہے، قید میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ ایک حدیث میری نظر سے گزری، آپ اس کی وضاحت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین ما انکر، اس روایت سے کیا مراد ہے، اور کیا ہدایت اور روشنی ہمیں اس سے ملتی ہے اس ضمن میں؟ یہ بڑا غیر معمولی اصول ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ یہ الزام لگانے والا، دعویٰ کرنے والا ہے،
جس کو شہادت پیش کرنی ہے۔ یہی دنیا بھر کے قانون کا اصول ہے، یعنی جب آپ الزام لگا رہے ہیں تو آپ کو شواہد پیش کرنے ہیں، اس کے بتانا ہے آپ کو کہ آپ کی اس بات کی کیا دلیل ہے، آپ کے شواہد ہیں جن کی بنیاد پر آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف کوئی فیصلہ ہونا ہے۔ تو البینۃ علی المدعی، یعنی یہ جس پر الزام لگایا گیا ہے اس سے تقاضا نہیں کیا جائے گا کہ وہ شہادت پیش کرے۔ دعویٰ کرنے والا، الزام لگانے والا اس کا مکلف ہے کہ وہ آگے آئے اور آگے بتائے کہ میرے پاس اس فلاں چیز کے یہ شواہد ہیں، یہ اس کے دلائل ہیں، اس کی بنیاد پر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی خود متاثر ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے یہ فلاں آدمی نے میرے پیسے لے لیے ہیں، فلاں آدمی نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو ظاہر مدعی وہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ ایک تو یہ نا کہ ہمارے ہاں کے مدعی ہیں، یعنی وہ چلتے چلتے جو جی چاہے کہہ دیتے ہیں، نہ ان کی زبان میں کوئی پھندہ ہے، نہ ان کو سوچنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ وہ عامت الناس میں بھی ہیں، لیڈروں میں بھی ہیں، علماء میں بھی ہیں، ہر جگہ پائے جاتے ہیں، بلکہ دانشوروں میں بھی ہیں۔ لیکن جب آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنا دعویٰ کسی کے بارے میں اگر پیش کرنا ہے، یعنی آپ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اس نے یہ زیادتی کی ہے، تو سب سے پہلے آپ سے بھی یہی تقاضا کیا جائے گا۔ اب براہ راست متاثر ہے نا آپ، کسی نے آپ کی چوری کر لی ہے، کسی نے آپ کے پیسے دبا لیے ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تو وہاں پر بھی اصول یہی ہے کہ البینۃ علی المدعی، آپ پہلے دلیل دیں، آپ شہادت پیش کریں، آپ بتائیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس کوئی شہادت نہیں ہے لیکن میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اب یہ فرمایا کہ اب دوسرے سے کہا جائے گا، یعنی جس پر الزام لگایا گیا ہے کہ تمہیں کوئی شہادت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف جواب میں قسم کھا لو، تمہارا انکار تسلیم کر لیا جائے۔ عجیب، اچھا، یہ ٹھیک ہے بات، بالکل درست، یعنی یہ ہے فصل نزاعت کا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ادھر بھی کسی کے پاس شہادت نہیں ہے، ادھر بھی نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کو گواہ کر کے، یعنی اور کوئی گواہ نہیں ہے، یمین کیا ہے، خدا کی گواہی پیش کرنا، تو وہ جھوٹی گواہی نہیں پیش کرے گا، اس وجہ سے وہ انکار کر دیتا ہے، کافی ہے بس۔ ٹھیک ہے، آخری سوال آج کی نشست کا، ہمارے دین میں ایک باقاعدہ سزا بھی شریعت میں مقرر کی گئی ہے جب آپ کسی پر جنسی جناح کے معاملے میں غلط الزام لگا دیتے ہیں، قذف کی سزا ہے، تو یہ مجھے بتائیے گا، ظاہری بات ہے کسی چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ حکم دیا جاتا ہے، تو کیا اس قذف کی سزا کا امتداد بھی ہو سکتا ہے اگر ہمیں واضح ہو جائے کہ کسی نے کسی دوسرے معاملے میں آبرو ہی پہ حملہ آور ہو گیا ہے، تو کیا ہم قیاساً آگے بڑھا کے کوئی دینی لحاظ سے سزا بھی دے سکتے ہیں اسے؟ یعنی اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں الزام لگانا ایک بڑا جرم ہے، اور الزام لگانے والے کو غیر معمولی ثبوت پیش کرنے چاہیے۔ تو 4 گواہوں کی شرط تو زنائی کے بارے میں رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وجوہ بیان کر دیے ہیں۔ زنا کا معاملہ چونکہ باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ ریپ زیر بحث نہیں ہے، یا عصمت دری جس کو آپ کہتے ہیں، تو یہ معاملہ چونکہ باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، تو ہمارے دین کا عمومی رجحان یہ ہے کہ اس میں نصیحت بھی ہو، تبلیغ بھی ہو، تعلیم بھی ہو، لوگوں کو اس سے بچنے کی تلقین بھی کی جائے، بتایا جائے کہ یہ ایک بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کو جرم کی سطح پر لانا دین پسند نہیں کرتا۔ یہ جرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کا تقاضا یہ ہے کہ پردہ ڈال دیا جائے، اس چیز کا افشا نہ کیا جائے، تو اس لیے وہاں 4 گواہوں کو لازم ٹھہرا دیا گیا ہے۔ لیکن باقی معاملات میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تاہم شہادت طلب کی جائے گی، گواہ طلب کیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ملک میں تو اس طرح کی چیزوں کے ہدف بنتے رہتے ہیں، لیکن وہ باہر کے ممالک میں جا کے پھر سزائیں دلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ہتک کے قوانین ایسے ہیں کہ ایک جج عدالت میں بیٹھ کے کہتا ہے، جیسے کہ آج آپ نے پڑھا ہوگا کہ میرے لیے تو عام آدمی اور وزیر اعظم برابر ہے، میں اس بنیاد پر کسی کو کوئی استثناء نہیں دے سکتا۔ تو اگر عدالتیں اس طریقے سے کام کر رہی ہوں اور اس طریقے سے وہ فیصلے بھی سنائیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے معاملات میں فیصلے سنائے گئے ہیں، اور ان فیصلوں میں بعض لوگوں کو جنہوں نے غلط الزامات لگائے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے ان ذرائع سے غلط الزامات لگائے جو ذرائع بڑی ذمہ داری کا تقاضا کرتے ہیں، آپ کا کوئی چینل ہے، آپ کا کوئی اخبار ہے، تو ان کو وہاں پہ بہت بڑے بڑے جرمانے کیے گئے اور ان پر پابندیاں لگائی گئیں۔ ہمارے ملک میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ ہونا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی مقدمہ کر دے گا، اور زیادہ سے زیادہ 4تھی یا 5ویں نسل میں ہو سکتا ہے بلا لیا جاؤں گا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ تو اگر صورتحال یہ ہو تو پھر ظاہر ہے لوگوں کی زبان میں کوئی پھندہ رہتا نہیں۔ بات اچھا، آخری بات غالب صاحب، آخری سوال آج کی نشست کا وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ فرماتے ہیں
کہ الزامات سے ڈرنا نہیں چاہیے، اپنے کردار کو آپ صاف رکھیں، اپنی نیت کو آپ سدید رکھیں اور عمل کرتے چلے جائیں. یہ تو دھول مٹی کی طرح لوگ کرتے ہیں، اڑ جاتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں موجودہ زمانے میں کہ جھوٹ بولا جاتا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب لاکھوں کروڑوں لوگوں میں پھیل جاتا ہے، ہر کوئی سوال، تو آدمی کی تو شخصیت کا تیا پانچا ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ جی آپ اپنے کردار پہ کھڑے رہیں، کچھ نہیں ہوگا، تو ہو تو بہت کچھ جاتا ہے. بازار میں نکلتے لوگ آوازیں مار رہے ہوتے ہیں. پھر وقتی طور پر ہوتا ہے. ذرا صبر کے ساتھ کھڑے رہیے. آپ جواب دینے سے انکار کر دیں، اپنی طرف سے کوئی اقدام بھی نہ کریں، الا یہ کہ کسی جگہ سنجیدگی سے آپ سے کوئی بات پوچھی جائے تو بس اس کی آپ وضاحت کر دیں، اس سے زیادہ کچھ نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نمٹ لیتا ہے ایسے لوگوں سے. زندگی میں ہر چیز صاف ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم سے ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.